کہ آپ اپنے بیان کو سانو مستفید فرما دیں. ذرا محبت نال زور نال گونج پہ ذرا زور نال نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر. جے دوویں ہاتھ نکل سکتے نے سردی نہیں لگدی تے دوویں کڈ دے ویکھی دیکھی جائے گی جڑی ہوئی اچھے ہاتھ کڈ کے پتہ لگے کہ سڑ چکیے تے ناٹ چکیے تے دوروں دوروں بھی دوست آگے بیٹھے نے تے قصور والے بھی سن لین کیونکہ قصور والے بہت زیادہ درسات لائک کرتے ہیں بہت زیادہ آپ کے خطابات قصور دے وچ ہونے نے کہ ماشاءاللہ چاشنی آ جاتی ہے. اس طرح تہاڈی آواز دی چاشنی حضرت صاحب سانو اپنی مٹھاس بن کے جا نعرہ تکبیر. آواز بڑی کمزورہ والی آواز انہیں نہ گزارا نہیں ہونا. سرکار دا لنگر کھان والے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ لنگر ملے گا. نعرہ رسالت ہمیں بھی مزہ نہیں آیا. زور لا کے ذرا تاجدار ختم نبوت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب احترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں بالخصوص حضرات علماء ذی وقار حضرت علامہ مولانا محمد تنویر نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا شفیع نقشبندی صاحب، دیگر سامعین ذی وقار علماء کرام، میں اور آپ اس وقت عرس کی اس بابرکت اور روحانی تقریب میں شریک ہیں اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ والد احترام، والد کا مقام، اس کی شان قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. یہ موضوع بڑا حساس بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے اس حوالے سے کہ آج ہماری محفل کے اندر یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، کسی کی والدہ فوت ہو، کسی کا بھائی فوت ہو، کسی کی بہن فوت ہو تو منقبت ماں ہی کی پڑھی جاتی ہے. یا تو باپ کی شان میں لکھا کچھ نہیں کیا یا یاد کرنے والوں نے یاد نہیں کیا، یا باپ ماں نے ایک سالمی حیثیت دے دی کہ ماں جو ہے سب کچھ ہوئی ہے. تو اپنی گفتگو کے بالکل آغاز میں ایک یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں والدین دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے. وبالوالدین کے اندر ماں باپ دونوں شامل ہیں، ماں بھی شامل ہے اور باپ بھی شامل ہے. لیکن پھر قرآن مجید نے ماں کا ذکر علادہ کیا اور وہ ماں کا ذکر اس لیے علادہ کیا کہ ماں
اپنی اولاد کے لیے جن تکالیف کو برداشت کرتی ہے وہ اسی کا خاصہ ہے۔ آپ ولادت سے شروع کریں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کو جنم دیتے ہوئے وہ کتنے درد کے جھٹکوں کو سہتی ہے اور جھٹکوں کو برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد ماں کی ممتا اپنی اولاد کے لیے کتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مثال دیتے ہوئے ماں کی محبت کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو ماں کا مقام، ماں کا احترام، ماں کا ادب، اور پھر جب حق کی بات آئے تو ماں کا حق مقدم ہے، جس طرح کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے چوتھا حق باپ کا بیان کیا ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو کا اور تمہید کا یہ مقصد نہیں ہے کہ باپ کو اسلام نے حیثیت کوئی نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم اس کی تہ میں جائیں، اور اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں، لیکن ماں کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ باپ کی ثانوی حیثیت ہے اور باپ اپنی اولاد کے لیے ایک جاگیردار کا، ایک ظالم کا کردار ادا کرتا ہے، اس کی جھڑکیاں اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ، اس کی روک ٹوک شاید وہ اولاد کے لیے کوئی سختی کا پہلو ہوتا ہے۔ نہیں، قرآن نے باپ کی شان میں بیان کی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے باپ کا مقام بیان کیا گیا۔ قرآن نے پہلے ایک بات سمجھائی کہ جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے فطرتی طور پر اس کے دل میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے، جیسے وہ ماں کی آغوش میں پلتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، تھوڑا پروان چڑھتا ہے، باپ کی پہچان ہوتی ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں کا ساتھ ملتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، جو پروان چڑھتا ہے محبت اس کا جو فطرتی جذبہ ہے وہ محبت پروان چڑھتی چلی جاتی ہے، جن سے محبت کی جانی چاہیے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ 8 محبتیں ایسی ہیں جو کسی کے کہنے پر نہیں کی جاتی، 8 محبتیں ایسی ہیں جس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی ہمیں کہے تو ہم اس سے محبت کریں، کوئی ہمیں وہ محبت سکھائے گا تو ہم اس سے محبت کریں گے۔ وہ 8 فطرتی محبتوں کے اندر پہلی محبت وہ ماں باپ کی محبت ہے، پھر اولاد کی محبت ہے، پھر اہلیہ کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، تجارت کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، اور وہ مکانات جن کے اندر انسان رہتا ہے ان مکانات کی محبت ہے۔ کہ 8 محبتیں فطرتی ہیں، یہ سکھائی نہیں جاتی، فطرتی طور پر انسان کی طبیعت، اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ان 8 چیزوں سے محبت کرے۔ اس کے باوجود قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کے ساتھ محبت یہ صرف تمہاری طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا ایسا نہیں کہ تمہاری طبیعت چاہتی ہے تو تم ماں باپ سے محبت کرو گے، تمہاری فطرت کا تقاضا ہے تو تم ماں باپ سے محبت کرو گے، نہیں، رب فرما رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے سامنے اف کا لفظ نہ بولو۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اپنے دونوں بازوؤں کو اس طرح جس طرح رحمت کے پاک ہوتے ہیں ان کے لیے کھول کر بچھاؤ، اور یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، ان کے لیے اف کا لفظ نہ بولو، اف کا لفظ نہ بولو۔ اف کا لفظ کیا ہے؟ اس کی تفسیر کی ہے تاجدار اللہ تعالی داماد رسول فاتح خیبر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیے اف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں کوئی بندہ ایسا لفظ بولے جس سے تمہیں تکلیف ہو، وہ تمہاری ذات کو گوارا نہ ہو، تمہارے مزاج کے موافق نہ ہو، تمہاری طبیعت کو وہ لفظ پسند نہ آئے، تو وہ الفاظ جس سے کسی کے مزاج پر فرق پڑے اس کی طبیعت کو وہ لفظ جو ناگوار کرتے ہیں، ان الفاظ میں سب سے چھوٹا لفظ اف ہے۔
छोटा लफ्ज भी कोई होता। आपको पता है उफ क्या है? जिसको हम अपनी जुबान में कोई हमें कोई काम कहे, हमें थकावट हो तो हम कहें हूं। तवज्जो है, हूं का ये उफ है। उफ का लफ्ज ना भी हो, सिर्फ जुबान से इशारा हो तो उफ के मुतरादिफ हो तो मौला अब्दुल मुर्तजा कहते हैं इससे छोटा लफ्ज है कोई नहीं जिससे तकलीफ हो। अगर उफ से कोई छोटा लफ्ज भी होता तो कुरान बैन कर देता, पाबंदी लगा देता। कुरान कहता ये लफ्ज भी माँ बाप के सामने न बोलो, इसलिए कि जो दीन ये कहता है कि जब तुम बाहर से आते हो घर, यकीनन देहाती माहौल हो या ऐसा रास्ता हो जिस पर गर्द गुबार हो तो कपड़ों पर गर्द पड़ जाती है। इस्लाम कहता है अपने दामन को, कमीज को माँ बाप के सामने झाड़ना नहीं। क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर तेरे कपड़े से काट उठकर माँ बाप के दामन पर पड़ गई तो इस्लाम कहता है कि माँ बाप की बेदबी है, ये माँ बाप के अदब के मुनाफी है, ये माँ बाप का एहतराम नहीं है। शायर इस्लाम कहते हैं तिरछी निगाह से कभी माँ बाप को न देखा, जुबान से कोई लफ्ज नहीं बोला, तिरछी निगाह से माँ बाप को न देखना। फिर लफ्ज तो लफ्ज है, बात कोई भी हो, अदब की बात भी हो, तेरी आवाज माँ बाप की आवाज से बुलंद हो। सरकार एक सहाबी को वसीयत फरमाते हैं, जब आगे चलता हुआ देखा अपने बाप से आगे चल रहा है, हुजूर ने फरमाया ये कौन है? अर्ज के हुजूर मेरे वालिद हैं। फरमाया आइंदा इनके आगे न चल जाता। दूसरी नसीहत फरमाया जब तक के बैठ ना जाए तूने नहीं बैठना। तीसरी नसीहत फरमाया कभी अपने बाप का नाम लेकर न पुकारना। फरमाया ये तुझे नसीहत है, अगर बाप का अदब व एहतराम उस तरह करना चाहता है जिस तरह इस्लाम कहता है तो तीन नसीहत है, कभी आगे न चलना। और मैं अपने नौजवान दोस्तों से, मैं अपने आप को भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ मैं भी साथ साथ अपने गरेबान में झांकता हूँ, आप भी अपने गरेबान में झांकिए कि इस्लाम ये कहता है और हम क्या कहते हैं। मैं हदिया अकीदत पेश करता हूँ इस मौजू के इंतखाब का। पता है हज़रात क्यों? मैं आयात भी बयान करूंगा, हदीस भी, लेकिन एक दुखता हुआ अलमिया है हमारा। पीर की इज्जत हम करते हैं, हम कहते हैं पीर को कंड ना हुए बात हो जाए। हम कहते हैं पीर की जूतियां उठाना मेरा फख्र है, बात नहीं उठाएंगे। हम कहते हैं उस्ताद के सामने टांगे नहीं फैलानी, बाप के सामने फैला दो। हम कहते हैं पीर के सामने ऊंची आवाज से नहीं बोलना, बाप के सामने बोल लो तो कोई हर्ज नहीं है। हम कहते हैं पीर जो हुक्म दे सारा पर बाप एक हफ्ता किसी काम की ताकीद करे, हमने नहीं सुनना। माज़रत के साथ मैं खुद एक पीर कामिल का मुरीद हूँ। आज भी यकीनन निस्बत वाले लोग जहां बैठे हैं किसी न किसी पीर कामिल से, शेख कामिल से ताल्लुक होगा। पीर का अदब जरूर करे, शेख कामिल का अदब जरूर करे, उस्ताद का अदब जरूर करे, जरूरी है, इस्लाम ने कहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि पीर के मुकाबले में बाप की कोई हैसियत नहीं, उस्ताद के मुकाबले में बाप की कोई हैसियत नहीं। हज़रात गिरामी कदर एक शरई मसला भी सुन ले, अगर बाप कोई हुक्म दे जो शरीयत के मुनाफी हो, उसके मुकाबले में पीर कोई हुक्म दे जो शरई हुक्म हो, तो पीर का हुक्म मानना जरूरी है। उस्ताद हुक्म दे शरई हुक्म हो, बाप उसके मुखालिफ हो, उस्ताद का हुक्म मानना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा शरई हुक्म के अलावा हर बात के अंदर बाप पीर से भी पहले है, उस्ताद से भी पहले है। सुभान अल्लाह। क्योंकि आज हमने ऐसे लोगों को देखा जो कहते हैं मेरा तो पीर सब कुछ है, लेकिन वो बाप की इज्जत नहीं करता, माँ की इज्जत नहीं करता। ये बात याद रखो, माँ के एहतराम न हो, बाप के एहतराम न हो। ये पीर भी कल क़यामत के दिन तुम्हें नहीं बचा सकेगा अगर माँ बाप के एहतराम नहीं है, माँ बाप का अदब नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुबह हुई, एक बंदा उठा, उसके माँ बाप साथ नहीं रहते, रिहाइश इलादा है या साथ रहते हैं लेकिन किसी दूसरी जगह पर है, दूसरे कमरे में है। बंदा सुबह उठा, सुबह उठकर
وہ صرف اس نیت سے چلا کہ پہلے میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھوں، وہ صرف اس نیت سے چلا کہ میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھوں، اور صرف ثواب کی نیت بھی ہے، ماں باپ راضی بھی ہے، اس نیت سے اٹھ کر وہ ماں کے پاس گیا، ماں کا چہرہ دیکھا، بات بھی کوئی نہیں کی، ماں نے حکم بھی کوئی نہیں کیا، اس نے عمل بھی کوئی نہیں کیا، صرف چہرہ دیکھا، باپ کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر چل پڑا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا۔ آج کے حضور اگر ماں باپ دونوں زندہ نہ ہو، ماں موجود ہو یا باپ کا انتقال ہو گیا، یا باپ موجود ہے ماں کا انتقال، تو فرمایا غنیمت سمجھو، جنت کا ایک دروازہ تو ہے نا، ان دونوں میں سے ایک کا چہرہ دیکھو، رب کائنات جنت کا ایک دروازہ کھول دے گا۔ فرمایا پھر اگر ماں باپ ناراض ہو تو پھر کی بات بھی ذہن میں رکھنا کہ جب ماں باپ ناراض ہو تو جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال بھی بڑا اہم، وَإِن سَلَمَا ہو، اگر ماں باپ ظلم کرتے ہو حضور پھر بھی ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ وَإِن سَلَمَا ہو، ماں باپ ظلم کرتے ہو پھر بھی کوئی حق نہیں۔ سرکار نے فرمایا وَإِن سَلَمَا ہو، اگرچہ ظلم بھی کرتے ہو پھر بھی ماں باپ سے ناراض ہونے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، سوال تو ماں کے حوالے سے تھا، اس پر ہم والد کی شان کو قیاس کرتے ہیں، بڑی توجہ سے اور میں نوجوان دوستوں سے عرض کروں گا، ضرور ذرا توجہ فرمائیں میری طرف۔ اس صحابی نے کہا حضور میں ماں کو خرچہ بھی دیتا ہوں، ماں جو بات کہتی ہے میں پوری بھی کرتا ہوں، کوئی ضرورت کی بات ماں کہہ دے تو میں فوراً پوری کر دیتا ہوں، لیکن ماں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ماں کا مزاج سخت ہے، کبھی وہ کڑوی بات کہہ دیتی ہیں، کبھی سخت بات کہہ دیتی ہیں۔ حضور مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں ماں کے لہجے اور رویے کی شکایت کر سکوں، کبھی ماں سے یہ کہہ دوں کہ آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی شکایت کرنے کی اجازت ہے، توجہ ہے۔ نبی رحمت آپ نے فرمایا سن، یہ تو مسئلہ ہے نا زبان کا کہ ماں سخت لفظ بول دیتی ہے، سخت بات کہہ دیتی ہے، اگر تیری ماں چھری لے کر تیرے جسم کے کسی حصے سے گوشت کاٹ لے تو فرمایا میں نبیوں کا امام کہتا ہوں تجھے آہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آہ نہ کرنا ماں کے سامنے۔ پھر اسی موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور جب دوسری طرف والد کا مقام آیا تو فرمایا والد جنت کا مرکزی دروازہ تیرا باپ ہے، جب تک تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں ہے تو جنت میں جانے کا تصور نہ کرنا۔ جنت کا مرکزی دروازہ اس وقت تک تو پار نہیں کر سکتا جب تک تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہو۔ باپ راضی ہے تو جنت کا مرکزی دروازہ تیرے لیے کھلا۔ اچھا ایک یہی شکایت باپ کے بارے میں بھی آئی، یاد ہمارے معاشرے کا عام مسئلہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ساتھ نظر بھی دوڑائے۔ آج دوسرے گھر کی کہانی ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میرا کاروبار بھی ہے لیکن میرے بچے بھی ہیں، میں صاحب اولاد ہوں، بچے بھی ہیں اور میرے والد بھی ہیں، وہ میرے مال کے محتاج ہیں، ان کا اپنا کوئی کاروبار نہیں، اپنی کوئی دکان نہیں، اپنا کوئی سلسلہ نہیں، تجارت نہیں، وہ میرے مال کے محتاج ہیں، وہ مجھ سے مال مانگتے ہیں۔ سوال یہ ہے حضور کاروبار میرا، تجارت میری، دکان میری، محنت میری، میں اپنے باپ کو مال کیوں دوں؟ میں اپنی اولاد پالوں یا باپ کو مال دوں؟ تو میں شکایت لے کر آیا ہوں، یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جا اپنے باپ کو پوچھ، اپنے والد کو بھیج، میں تیرے والد سے بات کروں گا۔ جب والد آیا تو اس نے دل کے اندر کچھ شعر سوچے، توجہ ہے آپ کی، کچھ شعر سوچے، شعر سوچتا سوچتا بارگاہ رسالت میں آپ نے پہنچا، بوڑھا باپ تھا، جیسے ہی حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تیری بات بعد میں سنوں گا، تیری بات بعد میں سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا جو تو نے دل میں سوچے، جو تو نے دل میں سوچے ہیں نا، وہ اشعار پہلے مجھے سنا، تو کیا سوچتا ہوا آیا؟ اس نے کہا سرکار یہ جو بیٹا شکایت لے کر آیا ہے نا، میں
اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. اب آپ میں سے ہر شخص اس کو اپنی ذات پر ذرا تصور کرے. وہ باپ کہتے ہیں حضور جب یہ پیدا ہوا نا تو خوشی کے مارے پاؤں زمین سے نہیں لگتے تھے کہ لوگ تو بیٹیوں کے لیے بھی ترستے ہیں تو خدا نے تو بیٹا دے دیا. بیٹے کی پیدائش پر بڑی میں نے خوشی منائی. اور حضور جب یہ بیمار ہو جاتا موت ہمیں نظر آتی. رات ساری جاگ کر اس کے سرانے میں نے گزاری. بستر گیلا کرتا سردیوں کی ٹھنڈی رات میں ماں گیلے بستر پر سو کر اس کو اپنے سینے کی حرارت سے گرمی پہنچاتی. اس کے لیے اچھے سے اچھا طبیب تلاش کیا, کھانے کا انتظام کیا, لباس دیا. سرکار میں نے دھوپ نہیں دیکھی, میں نے چھاؤں نہیں دیکھی, میں نے گرمی نہیں دیکھی, میں نے سردی نہیں دیکھی. میں لقمہ حلال کے لیے, قصب حلال کے لیے مال کما کر لاتا رہا. میری اولاد ہے, ایک لقمہ حرام اس کے پیٹ میں نہ جائے, کیونکہ لقمہ حرام کی نحوست نسلوں تک محسوس کی جاتی ہے اور لقمہ حلال کی برکت نسلوں تک محسوس کی جاتی ہے. افغانستان کا حکمران تھا امیر عبدالرحمان. پرانے وقتوں میں ایک حکمران گزرا ہے, اس نے اپنے بیٹے کو کسی جنگی مہم پر بھیجا. وہاں سے اطلاع آئی کہ تیرے بیٹے نے پیٹھ دکھا دی ہے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے. وہ امیر عبدالرحمان کی بیوی اس نوجوان کی ماں وہاں کھڑی تھی. اس نے کہا خدا کی قسم میرا بیٹا پیٹھ نہیں دکھا سکتا, بھاگ نہیں سکتا. تھوڑی دیر گزری تھی, کارندوں نے اطلاع دی امیر عبدالرحمان کو تیرا بیٹا جنگ جیت کے لوٹ آیا ہے. پہلی اطلاع غلط تھی, صحیح اطلاع یہ ہے کہ اس نے سینہ تان کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے. تو امیر عبدالرحمان نے اپنی بیوی سے کہا تم نے اتنے یقین سے قسم کھا کر کیسے کہا کہ میرا بیٹا پیٹھ نہیں دکھا سکتا؟ اس نے کہا جس کے بطن میں حرام کبھی نہ گیا ہو, جس کو میں نے ایک ایک لقمہ بسم اللہ پڑھ کر تحقیق کر کے کہ حلال ہے, حلال لقمہ کھلایا ہو, وہ بزدل نہیں ہو سکتا, وہ بے باک ہوگا, نہ ڈر ہوگا, جری ہوگا. حضور میں نے ایک ایک لقمہ حلال کو کھلایا. آج جب یہ آپ کے پاس شکایت لے کر آیا اور مجھے یہ پتا چلا کہ میرا بیٹا شکایت لے کر گیا ہے, تو حضور میں راستے میں سوچ یہ رہا تھا, اب جملہ آپ سنیں اور تڑپ جائیں. حضور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا, اور آج یہ کہتا ہے میرا مال, میرا کاروبار, میری دکان, میری تجارت. تو سرکار میں تو اس سے ایک بات کہتا ہوں, تو باپ سمجھ کر نہیں تو ملازم اور خدمت گزار سمجھ کر روٹی کے چند ٹکڑے دے. لوگ تو اپنے غلاموں کو بھوکا نہیں رکھتے, اپنے خادموں کو بھوکا نہیں رکھتے. تو مجھے چند ٹکڑے دے دیا کر, خادم سمجھ کر. یہ بات ایسی تھی نبی رحمت کی داڑھی رسول سے تار ہو گئی اور آپ نے اس بیٹے کو بلا کر فرمایا سن, تو مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا نا کہ کاروبار تیرا ہے, تجارت میری ہے, مال تیرا ہے, کماتا تو ہے, تیرے باپ کا حق ہے یا نہیں؟ فرمایا سن, انت ومالک لابیک, انت ومالک لابیک, انت ومالک لابیک. 3 مرتبہ یہ جملہ زبان رسول سے ادا ہوا. فرمایا سن, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. فرمایا وہ مال جو تو کما رہا ہے, تیرا باپ جس طرح چاہے اس مال میں تصرف کر سکتا ہے. فرمایا میرے باپ کو بتاؤ بچے دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, باپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا. نوجوانوں ذرا توجہ سے سننا, سردی آپ کو بہت لگ رہی ہے لیکن توجہ ذرا میری طرف رکھیں, بڑی اہم بات. باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا. کس نے؟ سارے بولے, باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور بیٹے کی طرف دیکھ کر باپ خوش ہو گیا. کیوں؟ بیٹا عالم ہے, قرآن کا قاری ہے,
हाफिज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है और जर्नैल है, किसी आला ओहदे पर लगा है, तरबियत अच्छी हुई है, किसी आला मनसब पर फायदा हो गया है, दूसरी सूरत हलाल कमाता है, माँ बाप का फर्माबरदार है, चाहे गरीब भी क्यों ना हो, माँ बाप का फर्माबरदार है, हुकूम मानता है, तो नज़रुल वालिदी इला वलदिही फसरहू, बाप की नजर बेटे की तरफ, जो बाप को खुश करते सवाब मिलेगा। किसे? बाप को नहीं, हुजूर फरमाते बेटे को गुलाम आजाद करने का सवाब मिल जाएगा। बेटे की तरफ तो बाप ने देखा, बाप खुश हुआ, बेटे को इनाम मिला, गुलाम आजाद करने का सवाब मिल गया। अब सहाबा किराम ने और सवाल किया, हुजूर एक बाप अपने बेटे को 360 मरतबा देखे, अदद हदीस में मौजूद है ये लफ्ज़, 360 मरतबा देखे और हर मरतबा खुश हो, फरमाया अजर खुदा ने देना है, इनाम खुदा ने देना है। फरमाया 360 मरतबा बाप अपने बेटे को देखे और बेटा इस मकाम पर हो, बाप की तबीयत खुश हो जाए बेटे को देखकर, तो उस बेटे को सवाब मिलता है गुलाम आजाद करने का। अगर 360 मरतबा ही देखे फिर भी सवाब मिलता है। मसूद फरमाते 4 नजरें ऐसी हैं जिनके अंदर रब ने उन नजरों को इबादत बनाया है। हमने निगाह उठाकर किसी को देखा तो वो देखना इबादत, वो देखने पर सवाब। पहली नजर जो है अन नजरू इलल वालिदी इबादत, बाप की तरफ देखना भी इबादत, बाप के चेहरे की तरफ देखना भी, सारे बोले बाप के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत। अन नज़रो इलल काबा इबादत, काबे की तरफ देखना भी इबादत, काबे की तरफ देखना भी। तवाफ नहीं कर रहा, काबे के साए में नमाज नहीं पढ़ रहा, सिर्फ बैठकर काबे को देख रहा है, काबे की तरफ देखना भी इबादत। अन नज़रो फिल मुसहफ़ इबादत, कुरान खोलकर कुरान में देखना भी इबादत। अन नज़रो इला अबीही हुब्बन लिल्लाह, अपने ऐसे भाई की तरफ मोहब्बत से देखना जिसके साथ मोहब्बत मफाद की बुनियाद पर न हो, कारोबार की बुनियाद पर न हो, दौलत की लालच और हवस की बुनियाद पर न हो, हुब्बन लिल्लाह, अपने किसी भाई से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अपने भाई से मोहब्बत करता हो। अन नज़रो इला अबीही, उस भाई की तरफ देखना भी खुदा ने इबादत बनाया है। अब इन चारों के अंदर पहला लफ्ज़ जो हुजूर ने बोला, मैं बाप की तरफ देखना भी इबादत, बाप की तरफ देखना भी इबादत। फिर हज़रात गिरामी हज़रात, एक मुफक्किर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, वो कहता है कि एक बाप ने अपने बेटे को बड़े मकाम पर देखा, बड़े मनसब पर देखा, बाप अपने बेटे से मिलने के लिए गया, उसने कुर्सी के करीब जाकर अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखकर कहा, बेटा इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? उसने कहा, अब्बा जी मुझसे ताकतवर कौन होगा, मुझसे ताकतवर कौन होगा? बाप एक लम्हे के लिए सोचने लगा, आज बेटा इस मनसब पर बैठ गया है तो इसलिए ये बात कर रहे हैं कि मुझसे ताकतवर कौन होगा, ये कहीं इसकी अना तो नहीं है, कहीं गरूर तो नहीं है, तकब्बुर तो नहीं है, बड़ाई तो नहीं है। बाप ने कंधे से हाथ उठाया, परेशान उसके दफ्तर के दरवाजे की तरफ पलटा, दरवाजा खोलते खोलते फिर ख्याल आया, रोक कर फिर बेटे की तरफ मुड़ा और कहने लगा, बेटा फिर पूछता हूँ सबसे ताकतवर कौन है? उसने कहा, अब्बा जी आप, आपसे ताकतवर कौन? कहा, बेटे पहले तो तू कुछ छोड़ के रहा था, अब तू कुछ छोड़ के रहा है। कहा, पहले मैंने इसलिए कहा था आपका हाथ मेरे कंधे पर था, बाप का हाथ बेटे के कंधे पर हो तो बेटे से ज्यादा ताकतवर कौन होगा? लेकिन वो बाप का हाथ हट जाए तो पूछो उनसे जिनके घरों से बाप का साया उठ जाता है, वो बाप ने जिस खानदान को यूं जोड़ कर रखा होता है, वो जिस खानदान को बिखरने नहीं देता, भाई भाई से जुड़ा होता है, बहन बहन से जुड़ी होती है, भाई बहन की मोहब्बत और उल्फत की लड़ी में बाप ने पिरोया होता है। जब वो बाप का साया उठता है तो यूं तस्बीह की
دانوں کی طرح بکھرتے ہیں. پھر جائیداد کے مسئلے آ جاتے ہیں, پھر مکان کی تقسیم کے مسئلے آ جاتے ہیں. وہ باپ کی طاقت ہوتی ہے جو اولاد پر سائے کی طرح ہوتی ہے. تو وہ بیٹا کہتا ہے باجی اگر آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر ہو تو پھر مجھ سے طاقتور کون ہوگا, اور اگر آپ کا ہاتھ ہٹ جائے تو پھر آپ کی طاقتور ہے. میں تو کمزور آدمی ہوں, میں زمانے کے تھپیڑوں سے کیا مقابلہ کروں گا, میں زمانے کی آزمائشوں سے کیا مقابلہ کروں گا. میں نے ایک کتاب لکھی تھی تو اس کے شروع میں نے اپنے والد گرامی کے نام انتصاب لکھا کتاب کا کہ میں اس کتاب کو اپنے والد کے نام کرتا ہوں. تو اس میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ان کے جیتے جی میں کتنا مطمئن ہوں شاد ہوں. توجہ ہے, ان کے جیتے جی میں کتنا مطمئن ہوں شاد ہوں, سختی ایام سے بے فکر ہوں آزاد ہوں. مجھے کیا پتا آزمائش کیا ہوتی ہے, مجھے کیا پتا سختی کیا ہوتی ہے, مجھے کیا پتا مشکل کیا ہوتی ہے, بات کا سایہ سر پہ ہوتا ہے. میں آج بھی آپ سے بات کرتا ہوں, 4 بچے ہیں میرے, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. ٹی وی پر بھی جاتا ہوں, تقریریں بھی کرتا ہوں. واللہ آج بھی کوئی مشکل آئے پہلی کال میں اپنے والد کو کرتا ہوں, ابا جی یہ مسئلہ ہے, یہ پریشانی ہے, یہ حل نہیں ہو رہی. تو ان کے جیتے جی میں کتنا مطمئن ہوں شاد ہوں, سختی ایام سے بے فکر ہوں آزاد ہوں. جب تک باپ کا سایہ شجر رحمت کی طرح, شجر سایہ دار کی طرح اولاد کے سر پر ہوتا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہوتی, اس کو غم ہی نہیں ہوتا, اس کو ڈر ہی نہیں ہوتا. باپ کا سایہ سر پہ موجود ہے. باپ کا سایہ سر پر موجود ہونا اس بات کی علامت ہے. باپ دیوار بن کر مصیبتوں کے سامنے, مشکلات کے سامنے, آزمائشوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن حضرات اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے باپ کے ساتھ کرو گے, اور یہاں صرف باپ کا ذکر ہے, ماں کا لفظ بولے, فرمایا جو اپنے باپ کے ساتھ کرو گے کل وہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. جو تم اپنے باپ کے ساتھ کرو گے کل وہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. فرمایا دنیا کا فاتح عمل ہے, جو بیج تم بو گے وہی تم کاٹو گے. کیسے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں ایک شخص جب اس کی شادی ہو گئی, بال بچے دار ہو گیا, باپ بوڑھا ہو گیا, چھاتی اس کی کھڑ کھڑ کرنے لگی, بالوں میں طاقت نہ رہی, ٹانگوں میں سکت نہ رہی, بوڑھا ہو گیا, کمانے کے لائق نہ رہا. تو ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جو بڑھاپے کا سامان گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو تو اٹھاؤ نہ, گھر سے باہر نکالو. مغرب کے اندر اولڈ ہوم موجود ہے, بوڑھوں کو جا کر اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یتیم خانے ہیں, ان بزرگوں کو فاؤنٹین ہاؤس لاہور کے اندر موجود ہے جہاں کئی لوگ اپنے والدین کو پاگل قرار دے کے وہاں داخل کروا دیتے ہیں. تو وہ اپنے باپ کو بیوی کے کہنے پر باپ کو جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, اپنے باپ کو گھر سے لے کر نکلا, ایک جنگل بیابان میں لے جا کر درخت کے نیچے بٹھا کر کمبل پاس تھا باپ پر دے کر, تو وہاں سے سلام کر کے رخصت ہوا, باپ کو چھوڑ کے آنے لگا. تو اس بزرگ کا پوتا اور اس کا بیٹا ساتھ ہی تھا. اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جی ذرا ٹھہر جائے. وہ ٹھہر گیا, بیٹا واپس گیا, واپس جا کر باپ اپنے دادا سے کمبل اتار کر اس کمبل کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا, آدھا کمبل دادے پر دے کر آدھا ساتھ لے آیا. باپ پوچھتا ہے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ ابا جان یہ کمبل کل مجھے ضرورت آئے گا, یہ کل مجھے ضرورت آئے گا. کیوں؟ آج جس طرح آپ نے اپنے باپ کو نکالا, کل وہ وقت بھی آئے گا کہ میری بیوی مجھ سے کہے گی میں آپ کو نکالوں گا, یہ آدھا کمبل پھر میں آپ کو دے کر آؤں گا. دنیا تو مکافات عمل ہے نا, جو بیج بوئے گا وہ کاٹے گا. فرمایا تم جو اپنے باپ کے ساتھ کرو گے وہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. فرمایا کیسے؟ فرمایا اگر تم نے اپنے باپ کی فرمانبرداری کی تمہاری اولاد تمہاری فرمانبرداری کرے. تم نے اپنے باپ کو دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھا, تمہاری اولاد تمہیں یاد رکھے گی. تم نے فراموش کر دیا, تمہاری اولاد تمہیں بھول جائے گی. تم ان کا ذکر خیر کرتے رہے,
तुम्हारी औलाद हमारा जिक्र खैर करती रहेगी। हजरत हुसैन सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बनु सलमा के एक साहिब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। ये बात बड़ी याद, उन्होंने कहा हुजूर मेरी माँ भी फौत हो गई है, बाप की दुनिया से चला गया, माँ की भी बड़ी खिदमत की, बाप की भी बड़ी खिदमत की, माँ बाप दोनों राजी थे, नाराज नहीं थे, राजी थे। लेकिन अब सरकार ये बताइए, माँ बाप दोनों का विसाल हो गया, वो जो माँ बाप का हक हमारे जिम्मे था वो खत्म, अब वो खत्म, अब माँ का कोई हक नहीं मुझ पर, बाप का कोई हक नहीं, क्योंकि दोनों दुनिया से चले गए, दोनों दुनिया से रुखसत हो गए, माँ बाप का हक खत्म हो गया। सरकार ने फरमाया नहीं, 5 हक माँ बाप के अभी भी तेरे जिम्मे बाकी, जिनमें से 4 तो फौरी तौर पर अदा हो जाते हैं, एक वो है फिर जो औलाद दर औलाद मुंतकिल होता रहता है। फरमाया पहला हक, जब तेरे माँ बाप दुनिया से चले जाते तो पहला हक ये है, उनकी तजीज़ो तकफीन तेरे जिम्मा है, तूने दफनाना है, तूने कफन देना है, ये तेरी जिम्मेदारी है। दूसरा फरमाया तेरे माँ बाप ने किसी से कोई कर्ज लिया हो तो इस कर्ज की अदायगी तेरे जिम्मा है, तूने वो कर्ज अदा करना है। फिर फरमाया तेरे माँ बाप ने किसी से कोई वादा किया हो, वो वादा पूरा किए बगैर दुनिया से चले गए, वो वादा तूने पूरा करना है। चौथा फरमाया जो रिश्तेदारियां बाप की वजह से हैं, चचा, ताया, फूफी, अम्मु रजुल ना वो अभी है, फरमाया आदमी का चचा बाप की तरह होता है, बाप की तरह होता है। फरमाया जो रिश्तेदारियां बाप की वजह से हैं उनका भी ख्याल करना, और जो रिश्तेदारियां मां की वजह से हैं उनका भी ख्याल करना, और रिश्तेदारियां टूटे ना। और फिर फरमाया बाप के दोस्तों का अदब व एहतराम करना, मां की सहेलियों का इस तरह अदब व एहतराम करना जिस तरह अपनी मां का अदब करते थे। 5वीं बात फरमाया मग़फ़िरत की दुआ करते रहना, भूल ना जाना माँ बाप, मग़फ़िरत की दुआ करते रहना। मैं ये बात दुखते दिल से इसलिए कह रहा हूँ हज़रात, आज भी आप कब्रिस्तान में, अपने इलाके के कब्रिस्तान में चले जाए, तवज्जो है, बोल तो नहीं हो रहा, सोच मुझे वैसे भी लगानी आती, पंजाबी चूंकि मेरी जुबान नहीं है, मेरी मादरी जुबान हिंदको है, पंजाबी मुझे सही नहीं आता, इसलिए उस मैदान में तो घुसता नहीं। मैं बात आपको समझा रहा हूँ, यकीनन आप समझ रहे हैं। अपने कब्रिस्तान में चले जाए, इलाके के कब्रिस्तान में आपको कई कब्रें ऐसी मिलेंगी जिनके अंदर सुराख, टूटी हुई तख्तियां, उखड़ी हुई मट्टी आपको ये बताएगी कि औलाद दफना कर गई, कई बरसात के मौसम गुजर गए, कई सावन भादों के मौसम गुजरे, औलाद ने पलट कर खबर भी नहीं दी, औलाद ने पलट कर खबर भी नहीं दी, पूछा भी नहीं कि माँ की कब्र किस हाल में है, बाप की कब्र किस हाल में है। क्यों? वो जानना जरूरी इसलिए है कि माँ कब्र में भी औलाद का रास्ता देखती है, बाप कब्र में भी औलाद का रास्ता देखता है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस है इमाम अबू ज़ुर्रा, वो फरमाते मैं अपने वालिद की कब्र पर जाया करता था, कुछ दिन मसरूफियत हो गई, ना जा सका, ख्वाब में मेरे वालिद आए और फरमाने लगे आंदा नहीं, क्या मसला है, काफी दिन से आया हूं। तो फरमाते मैंने फौरन सवाल किया, अब्बा जी जब मैं आपकी कब्र पर आता हूँ आपको पता चलता है कि मैं आया हूँ? फरमाया वो जो फुलान बोले है ना, जब वो तू पुल पार करता है मुझे कब्र में पता चल जाता है मेरा बेटा मुलाकात कर गया। फरमाया 5वां हक ये है अपने माँ बाप को मग़फ़िरत की दुआओं में याद रखना। और मैं इसके साथ एक बात और जोड़ दूं तो बात आपके लिए और आसान हो जाएगी। मकाम अबवा का नाम आपने सुना है? सारे बोले, जिन्होंने नहीं सुना मैं अर्ज़ करता हूँ, ये मक्के और मदीना तैयबा के दरमियान एक मकाम है, वादी है, टीला है, इस पर एक कब्र है, एक माँ की कब्र। किसकी माँ? नबियों के इमाम की माँ, हज़रत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक। नबी अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के साथ 6 साल की उम्र के अंदर अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र की ज़ियारत के लिए मदीना तैयबा आए। जब वापसी जाने लगे
تو مقام ابا پر حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ یہ 3 آدمیوں کا قافلہ تھا، ایک سرکار خود تھے، ایک ماں کے ساتھ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ، اور تیسری خاتون کا نام تھا حضرت ام ایمن۔ یہ 2 خواتین اور 7 حضور 6 سال بعد اس مقام ابا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ 6 سال کا بیٹا ہو، 6 سال کا بیٹا، اور اس کی گود میں ماں کا سر اور ماں پر نزا کی کیفیت، آخری سانس ماں کی، حضور روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ اماں جانا دنیا سے جا رہی ہیں، والد کا سایہ پہلے سر سے اٹھ چکا، آپ دنیا سے جا رہی ہیں، تو ماں نے پیغام دیا، کہا میرے بیٹے رونا، مجھ سے پہلے بھی کئی آئے اور کئی چلے گئے، ہر جوان نے بوڑھا ہونا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، اب یہ پیغام جو ایک ماں کا ہے نا، یہ سمجھنا ہے، یہ پوری کائنات انسانیت کے لیے ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن بڑی مطمئن ہو کے جا رہی ہوں، بڑے اطمینان سے جا رہی ہوں۔ اماں جان کیوں؟ کس بات کا اطمینان، کس بات کا ثبوت، اس بات کا اطمینان ہے میں نے کائنات کو اتنا طیب طاہر پاکیزہ بیٹا دیا ہے، جب تک لوگ اس بیٹے کا ذکر کرتے رہیں گے اس کے ماں باپ کا ذکر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اب ایک بات میں عرض کروں، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے حضرت سے فون پر رابطہ تھا، میں نے تو یہاں آ کے پوچھا تھا کہ حضرت کو صورت ہیں ان کے بھائی ابھی ملاقات تھی، مجھے نہیں پتا تھا، تو نور الحسن نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے والے سے معلومات نہیں پہلی دفعہ سے آئی، لیکن ان کی اولاد کو دیکھ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں، ان کو جو دیکھے گا، ان کے علم کو دیکھے گا، ان کے تقوی کو دیکھے گا، ماں باپ کی فرمانبرداری کو دیکھے گا، اپنے بزرگوں کو دنیا سے جانے کے بعد بھولے نہیں، تو وہ حضرت آمینہ کا جملہ آپ نے سمجھنا ہے کہ میں اس اطمینان سے جا رہی ہوں کہ میں نے پاکیزہ بیٹا کائنات کو دیا ہے، جب تک اس کا ذکر ہوگا، اس کے ماں باپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ مطلب کیا تھا؟ اولاد نیک ہو، وہ ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے، وہ اپنے ماں باپ کو ذکر کے اندر، مغفرت کی دعاؤں کے اندر، اصحال ثواب کے اندر یاد رکھتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو زندہ رکھتے ہیں۔ پھر ایسی اولاد کو دیکھ کر لوگ پوچھتے ہیں کس کا بیٹا، اس کی ماں کتنی نیک خصلت ہے، اس کا باپ کتنا نیک تھا جس نے اس کی تربیت کی ہے، یہ اپنے ماں باپ کو بھولا نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو یاد رکھا ہے۔ حضرت گرامی قدر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں جنت کے مشاہدات کو میں نے دیکھا تو وہاں میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے چاروں طرف نور ہی نور تھا، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل ہے کون ہے؟ ہر سوال علمی کی دلیل بولو، ہاں، کیونکہ بعض لوگوں کو یہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ دیکھو جی حضور کو علم ہوتا تو جبریل سے کیوں پوچھتے؟ وہ تو رب نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عصا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بات کہ ہر سوال لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا، سوالوں کی حکمت ہوتی ہے۔ فرمائے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا حضور ان کی 3 خاصیتیں، 3 خصوصیات ہیں۔ ایک، ان کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتے ہیں، جب تک کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسرا، حضور یہ کہیں بھی بیٹھے ہوں ان کا دل مسجد میں ہوتا، بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، گھر میں ہیں، جس انتظار میں ہوتے ہیں کب مؤذن
مسجد سے حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی صدا دے تو ہم مسجد میں جائیں۔ تیسری بات، حضور یہ آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور ہے، نور میں چلتے ہیں، نور میں بیٹھتے ہیں، نور میں اٹھتے ہیں، جنت میں نورانی ٹھکانہ ہے۔ حضور تیسری خصلت ان کی یہ ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی کرتے تھے، ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم کے مشاہدات میں ایک بندے کو دیکھا جس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، پھر اس کو پانی میں غوطہ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو آگ لگ جاتی ہے، پھر وہ جل جاتا ہے، بار بار یہی عمل ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو پھر وہاں ایک ہی بات جبریل نے کی، عرض کہ حضور یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، جو دنیا میں کر کے آیا اس کی سزا یہاں بھگت رہا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اگر اولاد نیک ہو وہ ماں باپ کو مرنے نہیں دیتی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، سارے بولو، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی میں، میرے نوجوان دوست بالخصوص بولے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ جہاں شک نہیں ہے کہ اس باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے جو شیخ الحدیث ہو، جو شیخ القرآن ہو، جو عالم ہو، جو محدث ہو، جو فقیہ ہو، جو ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بڑے عہدے پر ہو، اس کی رضا میں اللہ کی رضا۔ فرمایا نہیں، باپ کے منصب پر ہو، چاہے سائیکل کے ٹائروں کو پنچر لگانے والا ہو، دیہڑی دار ہو، مزدور ہو، پسینے میں شرابور ہو کر محنت مزدوری کرنے والا ہو، باپ ہو، اگر اولاد راضی ہے تو رب اس اولاد سے راضی ہے۔ اگر وہ اپنی اولاد سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی میں باپ کی ناراضگی ہے، تو پھر حضرات گرامی قدر باپ ایسا ہو جس کئی سال مسجد کی دیواروں میں گزارے، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی ہوں، مسجد کا محراب بھی قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے، مسجد کا منبر بھی قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے، اس مسجد کے نمازی بھی اس کے تقویٰ کی گواہی دے، مصلی امامت اس کے تقویٰ کی گواہی دے، تو کیا مقام ہوگا اس باپ کا۔ ایک احمد کئی سال نسلوں سے مسجد کی خدمت، اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، نسلوں سے مسجد کی خدمت چل رہی ہے۔ آج جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں جامعہ نظامیہ رضویہ کی مسجد ہے، وہاں 40 سال میرے والد گرامی نے جمعہ پڑھایا۔ اب 2 سال سے، ویسے تو 16 سال سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، لیکن اس مسجد میں دوسرا جمعہ 2 سال سے میں نے ساتھ شروع کیا، دوسرا خطبہ میں یہاں دیتا ہوں۔ تو یہ باپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے، اس کی زندگی میں اس کی اولاد اس کی سیٹ کو سنبھال لے، پھر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے مشن کو بھولے نہ۔ ایک ہے مسجد کی خدمت، پوری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھاتے ہوئے، اذانیں کہتے ہوئے، کتنا اجر ہے، مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ اور آپ کے چہروں کی پریشانی دے کر بات کی اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ امام ابو قلابہ محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا، میں بھی اس کے پلے تھی کوئی نہیں، میں کہتا تھا نماز پڑھ، توجہ نہیں کرتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو آج اصالہ ثواب کی اس محفل میں ہم نے دوستو یہ بھی سمجھنا ہے، یہ بھی سمجھنا ہے کہ صرف اصالہ ثواب سے کام نہیں بنتا، عمل بھی ساتھ ہونے ضروری ہے۔ وہ عمل کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہو گیا، مجھے یہ خواہش تھی کہ میں کشف کے ذریعے روحانی قوت، روحانی نگاہ کے ذریعے دیکھوں اس کا حشر کیا ہوا۔ تو وہ فرماتے ہیں جب وہ فوت ہوا تو گھر کی جو چھت تھی نا، چھت کی سیڑھیوں سے بھی فرشتے نیچے اتر رہے تھے، اتنے فرشتے آئے، ان میں عذاب کے فرشتے بھی تھے، رحمت کے فرشتے بھی تھے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، ہمیں رب نے حکم دیا ہے، بظاہر بدعمال ہے، اس کی ایک نیکی ایسی ہے جو اس کے کام آنی ہے، لیکن رب نے کہا ہے تلاش تو کرو، لوگوں کو پتہ چلے کون سی نیکی ہے، اور رب کریم ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو پکڑ دے۔ تو اب وہ عذاب کے فرشتے پیچھے ہٹ گئے، رحمت کے فرشتے آگے بڑھے ہوئے، پہلے ہمیں دیکھتے ہیں۔ اس کے جو پاؤں کے تلوے تھے نا، تلووں کو ملا تو رحمت کا فرشتہ کہتا ہے اس کے پاؤں میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، چل کر کبھی مسجد کی طرف بھی نہیں گیا، نہ کبھی کسی کی مدد کرنے گیا،
کا ہاتھ میں بھی کوئی نیکی نہیں، ہاتھ بھی خالی ہے، کان دیکھو، کانوں میں بھی کچھ نہیں، آنکھوں میں بد نگاہ کی بدنظری، نیک عمل کوئی نہیں، منہ دیکھو کہا کچھ نہیں ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا خدا ہی جانتا ہے کون سی نیکی ہے، چلو واپس چلے۔ تو حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں ایک رحمت کا فرشتہ بول پڑا، اس نے کہا یار زبان رہ گئی ہے، زبان بھی ٹٹول کے دیکھ لو شاید کوئی نیکی نکل آ جائے۔ اب فرشتہ ہے نا، فرشتہ اس کی پاور کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبریل کے 600 پر ہیں اور ایک پر جبریل کھول دیں تو کائنات کا مشرق و مغرب ڈھانپ لیں، اور اپنے ایک پر کا کنارہ کائنات کے 14 طبق کو مارے تو روئی بنا کر اڑا دیں۔ اتنی طاقت والے جبریل خادم ہیں دربار مصطفیٰ کے۔ تو حضرت جبریل امین فرشتوں کی طاقت، اب ایک فرشتہ اس کی زبان کو پکڑ کر نچوڑتا ہے تو ایک اللہ اکبر کا لفظ اس کی زبان سے ٹپک کر نکلتا ہے۔ اب وہ رحمت کے فرشتے سے پوچھتے ہیں بس یہی سبب تھا تیری مغفرت کا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، اب تو خود ہی بتا یہ کب کہا تھا تم نے، کب بولا تھا؟ اس نے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے میں ایک شہر میں اپنے کسی کام سے گیا تھا، وہاں مسلمان مجاہدین کا لشکر آیا تھا، اس لشکر میں کسی مجاہد نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، میں نے جواب اللہ اکبر اپنی عدم توجہ سے ویسے ہی چلتے چلتے اللہ اکبر کہہ دیا، لیکن میں نے جس کا نام لیا تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، میں نے بے خیالی میں اللہ اکبر کہہ دیا، جس کو میں نے پکارا تھا وہ تو ذرے ذرے کا حساب رکھتا تھا، میں تو کہہ کر بھول گیا، لیکن آج وہ اللہ اکبر کہا ہوا میرے کام آیا۔ زبان سے اللہ اکبر کا لفظ نکلے وہ مغفرت کا سبب ہوتا ہے۔ تو جن کی ساری زندگی مسجد کی خدمت کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہو، رب کائنات اتنی رحمت فرمائے گا۔ اور آخری بات آپ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قبرستان میں گیا، میں نے سورہ اخلاص پڑھی، سورہ اخلاص پڑھ کے میں نے جتنے مدفونین تھے جتنے قبر والے تھے میں نے کہا الہی سب کو میں نے بخش دیا، یہ ثواب ہے سب کے لیے۔ پھر فرماتے میرے ذہن میں خیال آیا میں کشف کے ذریعے اپنی نگاہ طاقت کے ساتھ، روحانی طاقت کے ساتھ دیکھوں تو صحیح یہ ثواب کیسے ملتا ہے لوگوں کو۔ فرماتے میں نے عالم کشف میں دیکھا قبریں پھٹی ہیں، مدفونین قبروں سے نکلے ہیں، اور وہ جو سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے اس کا ثواب زمین پر بکھیر دیا گیا ہے، وہ سارے قبروں سے نکل کر موتی چن رہے ہیں زمین سے۔ تو میں نے قبر والے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے نا اس کا ثواب موتیوں کی صورت میں زمین پر بکھیر دیا گیا، اب جو جتنا چن لے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن امام غزالی نے بڑے پتے کی بات کی یہاں، فرماتے ایک بندہ وہ تھا جو ٹیلے پر علادہ تنہا بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا تجھے ضرورت نہیں، اس نے کہا جناب آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کا ثواب سارے قبرستان والوں پر کافی ہو گیا، تو جس کا بیٹا پورے قرآن کا حافظ ہو صبح قرآن پڑھے شام تک پڑھتا رہے پھر باپ کو ثواب کر دے، اس لیے مجھے حاجت نہیں ہے کہ جن کو حاجت تھی وہ موتی چن رہے ہیں، پھر بات ختم نہیں ہوئی۔ آخری بات اس کے ساتھ کہ امام غزالی کہتے ہیں مجھے شوق ہوا میں اس نوجوان کو دیکھتی تو صحیح چاہتا، اس کی زیارت نہ کروں، کون ہے جو اپنے ماں باپ کو نہیں بھولا؟ فرماتے میں شہر کے بازار میں چلا گیا، میں نے کہا کوئی محدث ہوگا، مفسر ہوگا، عالم ہوگا، شیخ الحدیث ہوگا جو قرآن پڑھتا ہے سارا دن
اور اپنے باپ کا سوال کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا رہا قبر کس کی ہے، پوچھتے پوچھتے میں اس کے گھر پہنچا، گھر سے پتہ چلا جناب وہ بازار میں ملے گا، میں بازار میں آیا، فرماتے ایک نوجوان بندہ تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، تو آپ فرماتے ہیں پتہ کیا کر رہا تھا؟ حلوے کی ریڑھی لگا کر رہا تھا، مزدور تھا، حلوہ بیچتا تھا، وہ حلوہ لوگوں کو ڈال ڈال کر پلیٹ میں دیتا ہے، ساتھ اس کی زبان مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا نوجوان کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا نوجوان جب پڑھ لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا اپنے ماں باپ کو ثواب کرتا ہوں۔ امام غزالی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا تجھے مبارک ہو، مجھے محمد غزالی کہتے ہیں، میں تجھے پیغام دینے آیا ہوں، تیرا پڑھا ہوا قرآن تیرے ماں باپ کو قبر میں پہنچ رہا ہے، ان کے لیے راحت کا باعث بن رہا ہے، سکون کا باعث بن رہا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت، احترام، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن حضرات یہ تب ہوگا جب ہم اپنی اولاد کا تعلق قرآن سے جوڑیں گے۔ یونیورسٹی پڑھا لی، کالج پڑھا لیا، میں خود یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوں، تو یونیورسٹی دین پڑھنا یونیورسٹی سے روکتا نہیں ہے آپ کو، کالج سے روکتا نہیں ہے، لیکن یونیورسٹی اور کالج کے ساتھ دین اتنا تو پڑھے کہ اپنے بچوں کو ضروریات دین آپ خود بتا سکیں، دینی ماحول کا پتہ ہو کہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ لیکن اگر اولاد کو صرف انگریزی پڑھائی، صرف ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اور قرآن سے تعلق نہ جوڑا کہ مسجد میں تو غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، مدرسوں میں تو یتیموں کے بچے پڑھتے ہیں، تو پھر وہ حال ہوگا جو کسی مفکر نے کہا تھا کہ میں نے قبرستان میں دیکھا فارن کنٹری کا رہنے والا، بیرون ملک سے ایک بندہ، ٹائی لگائی ہوئی، بڑا اپ ٹو ڈیٹ قسم کا آدمی، انگریزی کی کتابیں ساری اٹھا کر باپ کی قبر پر آیا، کہنے لگا ابا جان انگریزی کی کون سی کتاب پڑھوں؟ آپ کو ثواب ہوگا، قرآن تو آپ نے پڑھائے تھے، قرآن تو آپ نے کہا غریبوں کا کام ہے مسجد میں جا کر پڑھنا، مدرسے یتیموں کے لیے بنے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ اپنی دنیا کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، ساری اولاد کو قرآن پڑھائیں، اور ساری اولاد میں سے ایک کو قرآن کا عالم ضرور بنائے، آپ کا پورا خاندان سمجھ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میری ان باتوں کو سمجھنے کی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا